دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن کا مختصر تذکرہ پہلے آ چکا ہے، لیکن ان سب میں زیادہ مشہور دو بھائی ہیں جو اپنے وقت اور دور کے عظیم نبی اور رسول تھے۔ ان دونوں میں سے عمر میں بڑے اور بڑی شان والے صحیح رائے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹھے بیٹے ہیں جو حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ سے پیدا ہوئے، اور ذبیح بھی یہی ہیں۔ اور جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مانتے ہیں انہوں نے یہ بات اسرائیلی روایات نقل کرنے والوں سے لی ہے جنہوں نے تورات و انجیل میں تحریف و تبدیلی کی اور تعویلات کر کے ان کا اصلی حلیہ و شکل بگاڑ دی اور قرآن مجید کی مخالفت کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلوٹھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ ایک روایت میں الوحید کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی تنہا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا نص سے ثابت ہے، اور ان کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ تو اس سے صاف اور ظاہری طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت اور معنی کے لحاظ سے اکلوتے اور تنہا بیٹے تھے۔ صورت کے اعتبار سے اس طرح کے اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے عرصہ تک ان کے تنہا فرزند تھے۔ اسحاق علیہ السلام 13 سال کے عرصے کے بعد پیدا ہوئے، اور معنی کے لحاظ سے اس طرح کے وہ اکلوتے ہیں کہ انہی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو فاران کے پہاڑوں میں چھوڑ آئے، جو مکہ کے آس پاس ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان کو وہاں چھوڑا۔ وہاں ان کے پاس زندگی کا سامان یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ نے ان پر اپنی عنایات کی۔ معلوم ہوا کہ صورت و معنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی فرزند وحید ہیں، لیکن کون ہے جو اس راز کو جانے اور کون ہے جو ان کے مقام پر پہنچے؟ در حقیقت اس کو کوئی بیدار مغز ہی اور سعادت مند ہی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بردبار، سچے، صبر کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والے تھے تاکہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 101 تا 102 ترجمہ: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت کی اور صبر کرنے کا وعدہ کیا، اور صبر کر کے وعدہ پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم آیت نمبر 101 تا 102، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 45 تا 48 ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 تا 86 ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب یاد کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 163 ترجمہ: اے محمد، ہم نے تیری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اسی طرح، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور عنایت کی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے
سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ ترجمہ: مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور جگہ آل عمران بھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 140، اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد عیسائی یا یہودی تھے؟ اے محمد، ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عمدہ صفات بیان کی ہیں کہ ان کو نبی اور رسول بنایا، اور ان کو ہر اس عیب سے پاک کیا جو جاہل قسم کے لوگوں سے ان کی طرف منسوب کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ مورخین اور ماہرین انساب نے کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے، اس سے پہلے گھوڑا وحشی اور جنگلی جانوروں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو سدھایا اور مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ مصنف مغازی حضرت سعید بن یحییٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پالو اور اس پر سواری کرو، یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔ یہ خالص عربی گھوڑے وحشی تھے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے انہوں نے ان کو بلایا تو وہ آپ کے ہاں پہنچ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کیا۔ انہوں نے یہ خالص عربی زبان عربی قبائل جرہم، عمالیق اور اہل یمن سے سیکھی تھی۔ یہ لوگ ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے قدیم عربوں میں تھے۔ اموی نے اپنی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے واضح اور صاف عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو قبیلہ عمالیق کی ایک عورت سے شادی کر لی، اور آپ کے والد محترم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا تو آپ نے اس کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا۔ مووی کہتے ہیں کہ اس کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن العمالکی تھی، تو وہ مستقل طور پر آپ کے پاس رہی۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ مورخ محمد بن اسحاق نے ان کے نام بھی لکھے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: نابت، کیزر، ازبل، میشی، مسمع، معاش دوسا، یتور، ارر، نبش، تیمہ، کیزما۔ اہل کتاب نے بھی اپنی کتب میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ان کے ہاں یہ بات بھی ہے کہ ان کو بڑے عظیم 12 لڑکوں کی بشارت دی گئی، لیکن ان کی تفصیل اور تعبیر میں غلط بیانی کی ہے، کیونکہ یہی مذکورہ 12 لڑکے مراد لینا ٹھیک نہیں ہے۔